دوستو میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ میں کہتا ہوں، ہم ایک دوسرے سے اس جہان میں ملتے ہیں پچھلے کرموں کے انسار، جس کا پچھلا جنم کا لینا دینا ہوتا ہے اس کے سنسکار سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ شاستر کہتے ہیں یہ سنسار رن بندو سنسار ہے، ہم قرضے کے سنسکار ایک دوسرے کا دینا لینا خریدنا ہوتا ہے۔ میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں کیا ایسی باتیں سیکھی؟ مجھے اپنے 2 کیس کا پتہ ہے، اپنے گھر کا۔ میری 3 لڑکی ہیں۔ بڑی لڑکی کو شادی پر میں نے 40 تونے سونا دیا، بڑی جائیداد دی۔ دوسری لڑکی کی شادی پر میں نے صرف 5 تونے سونا دیا اور 1,500 میں شادی کر دی۔ تو میری عورت مجھ سے ہمیشہ بم مارا کرتی تھی کہ تم نے انصاف نہیں کیا، بڑے لڑکے کو بڑی لڑکی کو 40 تونے سونا دیا، اس کو کچھ بھی تم نے نہیں دیا۔ تو جب وہ مقررے چلنے لگی تو میں نے کہا بیٹی تیرا دینا ہے، اب لے لے، میرا تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب تو مکان بنائے گی یہ میں زندہ رہا میں دے دوں گا، جب اپنے بھائی سے لے لینا یا پرشوتم داس سے لے لینا۔ بات آئی چلی گئی۔ 4 سال کے بعد وہ بیمار ہوئی، اس کا خاوند اتنا اس وقت پیسے والا نہیں تھا، میری عورت مجھے مجبور کرتی تھی، میں 6 مہینے 100 روپیہ بھیجتا رہا، ہر مہینے 100 روپیہ اس کو اس کی بیماری کے علاج کے لیے کوئٹہ بھیجتا رہا۔ بیٹھا بابا تو 7ویں مہینے میں نے پرشوتم داس کو لکھا یہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی 100 روپیہ کا ڈرافٹ لے کے اس رات کو بھیج دے کوئٹے۔ میں چھٹی لی، پاس گیا، میں نے وائف کو کہا، میں نے کہا جا دیکھ لے عورت تیری مر جائے، لڑکی تیری مر جائے گی۔ اب یہ میرا انبھو تھا۔ دوسرا انبھو میرا ہے، میرا لڑکا پیدا ہوا شاہ پدم چند، میری اس وقت میرے انبھو نے کہا کہ میں نے اس کا دینا ہے، میں نے لینا نہیں اس کو۔ وہ 3,000 تنخواہ لیتا ہے، میں نے آج دن تک اس سے اس کی کمائی کا ایک پیسہ نہیں کھایا، اپنی بہن کے لیے پیسہ میرا انتظام باہر بنا ہوا ہے، میں اسے نہیں لیتا، میں نے لینا ہی نہیں ہے۔ ایک جب خرید لیا ہے روس سے، میں نے وہاں کارخانے میں اتار کے رکھی کو لے گیا، میں نے کہا اچھا ہو گیا۔ ان تجربات سے میں کس نتیجے پر پہنچا کہ ہم جہاں ایک دوسرے سے لینے دینے کے سربند میں ہیں، نرملا آئی ہے، شاید پچھلے جنم کا اس نے کچھ میرا دینا ہو یا میں نے دینا ہو، مجھے کیا پتا۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں پچھلے لینے دینے کے کرموں کی وجہ سے۔ کوئی کسی کا باپ بن جاتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا بن جاتا ہے، کوئی کسی کا بھائی بن جاتا ہے، کسی کو کچھ دکھ دیا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دکھ سکھ، یہ سب پوچھا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہم لوگ اس دنیا میں جو رہتے ہیں ہائے ہائے کر کے خوش ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ کئی آدمی آتے ہیں ان کی عورتیں سے نہیں بنتی، پچھلے جنم کے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تم لوگ آئے، میں سوچتا ہوں یہ کیا کھیل ہے؟ لینا دینا، لینا دینا، کوئی گرو بن کے لیتا ہے، کوئی چیلا بن کے لیتا ہے، کوئی بھائی بن کے لیتا ہے، کوئی بیٹا بن کے لیتا ہے، کوئی چاچا بن کے لیتا ہے، کوئی نہیں ہوتا تو چور بن کے ڈاکو بن کے لے جاتا ہے۔ تو یہ سنسار ہے کیا؟ اینڈ بندی سنسار ہے۔ ایک لاہور میں تھا، وہ بڑا پنڈت، بڑا مانا ہوا، اس کی عورت کو بڑی پھوٹ ملی ہوئی تھی، تو جو سیدھا بڑا پارا بڑے بڑے آدمی آتے تو وہ اس سے پوچھتے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، تیری عورت کیا کر دی؟ انہوں نے کہا بھائی پچھلے جنم کا کھیل ہے، اس کا ہم نے دینا لینا ہے۔ تو جب ایسا حالت ہو آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کر جاؤں گا، تو میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہمارا ایک دوسرے کا کرم ہے، لیتے ہیں، لینا دینا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو میں نے اپنا دے دیا، ایک سبھاش کا مثال۔ اب دوسری مثال سن لو،
میں میانی اسٹیشن پر ایس ایم تھا، تو میری عادت ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پرائیویٹ ڈاکٹر میرا رہتا تھا، اپنا ڈاکٹر علاج کرتا ہے، تو وہاں ایک ڈاکٹر آگے رام تھا، کٹر آریہ سماجی تھا، مگر وہ جوتش کو مانتا تھا۔ اس زمانے میں آریہ سماج بہت کٹاخ کرتا تھا، تو میں نے آگے ہم سے پوچھا، میں کہ ڈاکٹر جی آپ آریہ سماجیوں کی جوتش کو کیوں مانتے ہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ کہیں کیا؟ میں میو ہسپتال میں پڑھتا تھا، تو جب میں انارکلی جا رہا تھا تو ایک کسی آدمی نے میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، جب میں نے دیکھا تو وہ کالے رنگ کا تھا، آندھرا پردیش کے ہی کالے رنگ کا، بچے ٹکے لگائے ہوئے۔ اس نے بولتے ہیں نام کیا کیا گیا، ہم کیا کام کرتے ہو؟ کہ ڈاکٹری پڑھتا ہوں۔ آگے بات سنو، مجھے پھوڑا ہے پیچھے، تو میں نے جوتے سے لگایا کہ پھوڑا مجھے کیوں ہے؟ 12 سال ہو گئے جاتا نہیں۔ انہوں نے بولا میں نے کسی آدمی سے 100 روپیہ ادھارا لیا تھا، اس کو واپس نہیں کیا، اس کی وجہ سے مجھے یہ پھوڑا ہے۔ تو پھر میرے جوتش نے کہا کہ وہ آدمی جس سے میں نے روپیہ دینا ہے وہ فلانے دن فلانے وقت میں انارکلی میں ملے گا، اس کے نام کے پہلے آ ہوگا، ڈاکٹری پڑھتا ہوگا، اس واسطے میں آج تمہارے پاس آیا ہوں، یہ 100 روپیہ لے لو اور میرا علاج کر دو۔ تو آگے رام کہتا ہے میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، میں نے 100 روپیہ کھیسے میں ڈالا، کاربن لوشن سے 3 دن اس کی صاف کر دیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ جب چلنے لگا جو اسی نے کہا بھائی پچھلا قرضہ ختم ہو گیا، اب تو نے میرا علاج کیا، میرے پاس تو ہے نہیں کہ ٹیوا ہے تو میں جوتشی بنا دیتا ہوں۔ اس نے ٹیوا کا اس کا ٹیوا بنا لیا۔ وہ کہتا جو کچھ اس نے لکھا میرے پر ایک ایک حرف ٹھیک ہے، اس لیے میں جوتش کو مانتا ہوں۔ تو ان باتوں سے کیا ثابت ہوا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم کسی کا قرضہ اٹھاتے ہیں، کسی سے پیسہ لیتے ہیں ناجائز یا ادھار لیتے ہیں، اس کو دیتے نہیں، اپنا فرض پورا، یہ سب ہمارے کرموں کا چکر بن جاتا ہے۔ میں اسی بات سے ڈرتا ہوں، میں یہ صاحب بیانی کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اگر میں تم لوگوں کو پردے میں رکھ کر تم سے پیسہ لے لوں تو یہ دھوکھا جو میں کروں گا، جب کرم کے سلسلے کو میں دیکھتا ہوں تو میں بچ نہیں سکتا، خبر نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ اب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا، مجھے لیکچر دینے نہیں آتا، میں آپ سے جس طرح باتیں کرتا ہوں نا اس طرح باتیں کرتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم اس دنیا میں قرض دار ہیں، لینے دینے کے سبند ہیں۔ اس واسطے میں نے تعلیم کو بدلا ہے کہ اے انسان اپنی ذاتی غرض کے لیے تو ہیرا پھیری دھوکہ فریب 420 مت کر، اس بات کو بھول جا کہ تو نے نام لیا ہوا ہے، ابھیاس کرتا ہے یا یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے، جو کرم ہم نے تم نے کیے ہوئے ہیں اس کے پھل سے تم یا ہم کوئی بچ نہیں سکتے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ آئے ہو آندھرا پردیش والے ہو، میں ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں۔ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ میرے کرم تھے، میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کر جاؤں گا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اس کرم کے چکر سے تو کسی طرح نکل نہیں سکتا آدمی، یہ تو چکر ہمیشہ چلتا رہے گا، کوئی طریقہ ہے نکلنے کا۔ سوامی جی کی بھائی نکال ست گر شرن گہو میرے پیارے، کرم جگات چکائے۔ اب میں نے آپ کو شاستروں مطلب سب کچھ کہہ دیا کہ اس سنسار میں ہم لینے دینے کے، یہاں میجر صاحب ایک آئے ہوئے ہیں، ان کا لڑکا ہے، اب 5-6 سال ہو گئے، جسم نہیں چلتا، صرف بولتا ہے اور دکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ پچھلے جنم کا آپس میں ایک دوسرے کا دکھ دیا ہوا ہے، وہ دکھ لینا پڑتا ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کے۔ اسی واسطے میں نے تعلیم کو بدلا ہے اور اپنے آپ کو میں بہت سمجھ کے چلتا ہوں، کسی ستنگی کا پیسہ نہیں لیتا، میں اپنی ذات کے لیے ہیرا پھیری نہیں کرتا، 420 نہیں کرتا۔ مندر میں رہتا ہوں، اگر رات جہاں رہ جاؤں تو مندر کا کرایہ دیتا ہوں، 1 روپیہ روز رات کا یہاں رہنے کا،
سبزی جاتی ہے سبزی کے پہلے لیتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق نہیں ہے. میرے آدمی جاتا ہے روٹی لاتا ہے 5 روپے مہینہ سو اور روٹی لاتا ہے اس کو دیتا ہوں. میرا کیا حق ہے ستسنگیوں پر؟ خوشی سے اگر تم میری سیوا کرو تو بڑی خوشی سے کرو، مگر میں کسی ستسنگی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم یہ کام مفت کر جاؤ. نہ. کیوں کرتا ہوں؟ اس سمجھ سے کہ بھائی یہ سنسار لینا دینا ہے، اب اس سے بچنے کی کوئی ضرورت ہے. ورنہ یہ تو ساری زندگی ہمیشہ کرم چلتا رہے گا، چلتے رہیں گے مرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے مرتے رہیں گے. کوئی اس کا انتظام بھی ہے تو سنت کہتے ہیں پڑھو. ستگور سرن گاہو میرے پیارے، کرم جگات چکائے. وہ کہتے ہیں یہ کرم کی جگات، جو کرم کا پھل ہے لینا دینا، اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو کہتے ہیں ستگرو کی شرن لو. یہ کہتے ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی آدمی میری شرن لے لے یا کسی گرو کی شرن لے لے، اس کو گرو دھارن کر لے، کیا اسے کرم کٹ جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں اپنے آتما سے کرتا ہوں. صرف کسی کو گرو دھارن کرنے سے تمہارے کرم نہیں کٹیں گے. ستگرو نام ہے سچے گیان کا. کسی گرو کے پاس بیٹھ کے سچا گیان حاصل کرو گے، سچی بات سمجھ میں آئے گی، سچا انبھو تم کو ہو جائے گا، تب تمہارے کرم کو جگات کریں گے. صرف فقیر چند کو یا کسی اور گرو کو گرو بنا لے کے اسے نام دان لے گے، اگر تم یہ چاہو کہ تمہارے کرم کٹ جائیں گے، یہ نہیں کٹیں گے. پڑھو آگے. بھول بھرم میں سب جگ پچتا، اچرج بات نہ کہو سہائے. آگے. بھاگہین سب جگ مایا بس، یہ نرمل گتی کوئی نہ پائے. وہ کہتے ہیں ستگرو میں نے آپ کو بول دیا کہ یہ کہتے ہیں سچے گیان کا، سچے انبھو کا، سچے راز کا، سچی بھید کا. وہ کہتے ہیں دنیا بھرم میں پھنسی ہوئی ہے، اس گتی کو سچے گیان کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. وہ بھید ہے کیا؟ وہ بھید مجھ کو تم لوگوں سے ملا، وہ بھید مجھ کو تم لوگوں سے ملا. آپ میرے تم یہ میرا آئی ہوئی ہے. یہ کہتی ہے میں نے سری نگر میں اس نے ڈوبری دیا میں، تو اس کو میں نے بچایا. اب میں تو گیا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں. میرا تو مجھے گنمان کیا ہے، میرے شیر کو کچھ پڑے میں جھوٹ نہیں بولتا. میں تمہارے جیسے ستسنگیوں کو اپنا گرو مانتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. میں کرم کے جگات کو نکلنے کا یعنی مجھے ہمت آ گئی، طریقہ مل گیا. وہ بھی نکل نہیں سکا کہ میرے بھاگ ہے، مگر مجھے پتہ لگ گیا. کیا پتہ لگا؟ کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا. اب میں حیران ہوتا ہوں اگر سچ مچ یہ موجودہ مہاتما یہ پچھلے اگر یہ بھی نہیں جاتے تھے تو انہوں نے اس بات کا پردہ رکھا اور ہم بھولے بھالے گرستیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کی جائیدادیں اور ان کے دھن لوٹے. ان کا کیا انجام ہوا ہوگا؟ میری دماغ کام نہیں کرتا. یا تو میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے. تم آئے ہو، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر جانا چاہتا ہوں. کرم کی جگات سے تم کیسے نکلو گی؟ فروز کر کو سرگل سے نگاہو میرے پیارے. ستگور سرن گاہو میرے پیارے، کرم جگات چکائے. بھول بھرم میں سب
دنیا ساری پھول بھرم میں نہیں ہے؟ بتاؤ میری بات، سب پھول بھرم میں. کسی کے اندر دیوی پرگٹ ہو گئی، اس نے کہا بلی دے دے، اور اس نے کسی بچے کی بلی دے دی. وہ جو دیوی آئے گی وہ دیوی تو تھی نہیں، وہ تو اس کا اپنا من تھا. ہم سب جتنے ہیں مت متانتر والے، کبھی میں دکھی ہوا کرتا تھا، براہمن ہوں، پانی ویدانتی بھول گئے، رام کرشن والے بھول گئے، مسلمان نہیں پہنچے، جانی نہیں پہنچے، بدھ نہیں پہنچے. تو میں رویا کرتا تھا، اے بھگوان میں تجھے ملنا کہ میں کہاں پھنس گیا. آج میں کہہ جاتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے سو آنے سے. کیوں کہ جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ اس کا اپنا ہی من کا سنکلپ ہے. تمہاری نرملا نے اگر دیکھا کہ کسی کو بابے نے بچایا، میں تو گیا نہیں، تو بابے کو کس نے بنایا؟ بابے کو بنایا نرملا کے اپنے من میں. سمجھ لیں میری بات کو، میں نے کیا کہا ہے آپ کو کہ جتنا کھیل ہے سب من کے، تمام دنیا اس من کے چکر میں آ گئی. سوامی جی نے بالکل سورانے ٹھیک کہا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ پارٹیشن میں کیا ہوا؟ نہ کوئی محمد باہر سے آتا ہے، نہ کوئی رام آتا ہے، نہ کوئی کرشن آتا ہے، نہ کوئی گرو آتا ہے. یہ سب جس قسم کا خیال انسان کے دماغ پر پڑا ہوا ہے وہ اس کو شکلیں نظر آتی ہیں. اور تمام ہم پھول بھرم میں آ کر کے دیکھ لو مانو جاتی کس طرح بچی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو پھر اس سے بچنے کا کوئی طریقہ، اس کا طریقہ یہ میری سمجھ میں آیا ہے کہ جتنے ہمارے من کے اندر سنکلپ اٹھتے ہیں ان کے پیچھے نہ لگ کر اپنے آپ کو صرف پرکاش اور شبد کو پکڑو، تاکہ جب تمہارا انت سمے آئے، جب تمہارے من کے اندر روپ رنگ نہیں آئے گا، پرکاش آ جائے گا، پار برہم یا شبد برہم آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جو صورت ہے یہ من کے چکر کو چھوڑ کے پرکاش میں چلی جائے گی. تو جتنے بھی تم نے من کے چکر میں رہتے ہوئے پاپ لینا دینا، جو کچھ بھی کرم آپ نے کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ اس منڈل سے، من کے منڈل سے نکل کے پرکاش کے منڈل میں چلے جاؤ گے، اس بات سے یہاں کا قانون وہاں اثر نہیں کرے گا. لاکھ تم نے پاپ کیے ہوئے ہیں، لاکھ تم نے جرم کیے ہوئے ہیں، اگر مرتی سوا تم کو پرکاش اور شبد آ جائے گا تو جتنے بھی تمہارے کرم ہیں وہ تم پر اثر نہیں کریں گے. کیوں؟ ہندوستان میں جو جرم تم کرو گے، اگر تم یہاں سے بھاگ کے امریکہ چلے جاؤ تو یہاں کا قانون وہاں اثر نہیں کرتا، تم کو وہاں کوئی پکڑے گا نہیں. ایسے ہی ہمارے کرم کا چکر جو ہے یہ صرف ہمارے من کے طبقے میں ہے. جب ہم من کے طبقے سے نکل جائیں گے تو پھر جتنے بھی ہم نے پاپ کیے ہوئے سب ختم ہو جائیں گے. اسی بات سے کہا جاتا ہے نام جو رتی ایک ہے، پاپ جو رت ہزار، آج گھڑی گھٹ سم چلے، چار کرے سب چھاڑ. نام کیا ہے؟ اپنے آپ کو پرکاش اور شبد میں لے کر دینا کا نام، اس اوستھا میں چلے جانے کا نام ہے. تو اس کرم کے چکر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنی زندگی میں اپنا عشق پرکاش اور شبد رکھے، تاکہ جب اس کا شریر چھوٹے تو اس کے سامنے پرکاش آ جائے. اور یہی پرکاش کا تعلق ہمارے سناتن دھرم میں ہے. جب مرنے لگتا ہے اس کے سامنے دیوا بالتے ہیں کہ نہیں بالتے؟ دیوا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ مرنے والے کو یہ یاد کراتے ہیں کہ تیرا گھر نور ہے، پرکاش ہے. اس وجہ سے اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو تم لوگ آتے ہو، تم لوگ بھی آ جاتے ہو. میں تو اپنا کرم بھوگتا ہوں، میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کہتا ہوں. اس کرم کے چکر سے بچنے کا کیا علاج؟ کہ انسان اپنا عشق پرکاش اور شبد رکھے.
پرکاش اور صبر کا سادھن کرے اور اس بات کا گیان حاصل کر لے کہ یہ من کا جتنا چکر ہے یہ سب کلپت ہے، مایا ہے۔ جب تک یہ گیان کسی کو نہیں ہوتا، لاکھ کوئی فقیر جب گرو مان لے، کسی کو گرو مان لے، تو یہ اصل بات ہے جو میں نے کہی ہے۔ آج دن تک کسی مہاتما نے اتنا صاف کھول کے یہ باتیں نہیں کہی۔ میں ہوں پہلا آدمی جس نے اس سچائی کا ڈنکا بجایا ہے۔ پڑھو شروع کری کو، ستگرو کی شرن کیا ہوتی ہے؟ ستگر شرن گاہو میرے پیارے، کرم جگاتے چکائے۔ اب سمجھ کے ستگرو کی شرن کیا ہے؟ کسی کامل نربند پرش کی سنگت میں جاؤ جس نے یہ گروائی اپنے ذاتی غرض کے لیے یا مانو مندر کے لیے یا ڈیرے کے لیے نہیں کی ہے، جنہوں نے گروائی کی ہے اپنے مطلب کے لیے، وہ تم کو سچ کیسے بتائیں گے؟ وہ تو تم کو کہیں گے آؤ ہر مہینے پیسے دیتے رہو اور ہمارے جال میں پھنسے رہو۔ یہ ہے تو ستگرو نام کس کا ہے؟ سچے گیان کا۔ جو میں نے سمجھا وہ میں کہتا ہوں، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہی فائنل ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا وہ سارا غلط ہے، مجھے اس کا کوئی جان نہیں ہے، کیونکہ میری نیت تھا، میں نے جو کچھ خود انوبھو کیا وہ کہا، دعویٰ نہیں کرتا۔ آگے بھول بھرم میں سب جگ پچھتا، اچرج بات نہ کہو سہائے۔ اب میں جو بات کی سچی بات کہتا ہوں، کوئی سچائی کو سننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ سب بھاگتے ہیں۔ آگے بھاگہین سب جگ مایا بس، یہ نرمل گتی کوئی نہ پائے۔ نرمل گتی کیا ہے؟ جب تم من کے سنکلپوں کو بالکل چھوڑ جاؤ گے باقی کیا رہ جائے گا؟ پرکاش وہ تو نرمل ہے ہی۔ کہتے دنیا سب بھاگہین ہے، بدقسمت ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ آگے جن پر دیا یاد کرتا کے، تو یہ امرت پیون چائے۔ کتنی سچائی بیان کیجیے۔ کہتے ہیں یہ بات سب کچھ ہے، مگر جس پر یہاں ستگرو کی دیا نہیں لکھی ہوئی، آج کرتا کی، وہ جو مالک ہے جس پر اس کی دیا ہوتی ہے وہ اس طرف آتا، ہر ایک آدمی آ نہیں سکتا۔ جس پر اس کی مالک کی دیا ہوتی ہے یعنی وہ آتا ہے اس طرف، ہر ایک آدمی آ نہیں سکتا۔ بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملتی ہے۔ اور جس پر دیا، جن پر دیا یاد کرتا کے، تو یہ امرت پیون چاہے۔ آگے کہاں لگ مہما کہوں اس گت کے، برلی گرمکھ چینت تائے۔ وہ کہتے ہیں اس گتی کو، اس اوستھا کو، ست گیان کی پراپتی کو اور اس میں ٹھہرنے کی گتی کوئی ویلا گرمکھ پاتا ہے۔ میں سمجھ تو گیا مجھ سے اب تو ٹھہر نہیں جاتا۔ میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، میں جان گیا ہوں، مگر ابھی تک وہاں میری اگر میں چاہوں وہاں ٹھہرنا، میں ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر من میں آ جاتا ہے کروں کیا، اپنے بس کی بات ہے۔ میں خود سوچتا ہوں کہ تم نے اتنی زندگی صبر کیا، تو وہاں پرماننٹلی نہیں ٹھہر سکتا، دنیا سے تو کیا امید کر سکتا ہے؟ آپ لڑکی کیا کرو گی؟ آگے بین گر چرن اور نہیں بھاوے، اس آنند میں رہے سمائے۔ اب دیکھو وہ
کہتے بنا گرو سے دنیا میں یہ باہر کے جو پیر ہے انہیں کو گرو کے چرن سمجھا ہوا ہے. یہ بھی کسی حد تک ہے مگر اصلی گرو کے چرن پرکاش ہیں, پرکاش نور. یہ رادھا سوامی مت میں رائے ساری رام صاحب نے اپنی پریم بانی میں لکھا ہے. ستگرو کون؟ ستگرو شبد سوروپی رائے سوامی جان, ان کے چرن پرکاش. تو پرکاش جو سادھن کرتا ہے یہی ہندو شاستر گجتری کا منتر کہتا ہے. کوئی فرق سناتن میں اور ان سنت مت میں نہیں ہے. کوئی سچائی نہیں بیان کرتا. اب کہیں بھی کیا ہے, لوگ عمل نہیں کر سکتے. عمل کرنا کو آسان ہے. میری عمر گزر گئی, بتھیرا میں نے شادی کیا. اب بھی جب تک ہر وقت میں اگر چاہوں بعض وقت ایسے حالات ہوتے ہیں جتنا بھی زور لگاتا ہوں فوراً پرکاش شبد میں نہیں جا سکتا. پھر میں کیا کرتا ہوں, پھر سمرن کرتا ہوں, پھر دھیان کرتا ہوں. کئی تو ایسا حال ہوتا ہے کہ من اتنا چنچل ہوتا ہے اونچا نہیں جا سکتا. پھر سمرن کرتا ہوں, سمرن سے پھر دھیان میں جاتا ہوں تو تب منہ پر جاتا ہوں. یہ ہے بڑا مشکل کام مگر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چلو چلو سمجھ میں آ جائے بات, دنیا میں پھنسو نہیں, آہستہ آہستہ چلتے رہو, پڑھتے رہو, کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا. آگے درشن کرتے پنڈ سدھ بھولے, تیرے گھر باہر سدھ کیا آئے. اب دیکھو باہر میں بھی پریم ہے, اندر میں جب پریم کرتا اپنے آپ سے بھول جاتی ہے. نہ گھر یاد رہتا ہے نہ پتر یاد رہتا ہے. جب تم ابھیاس کرنے بیٹھتے ہو کہ ابھیاس کرو اپنے آپ بھول جاتے ہو. آگے ایسی صورت پریم رنگ بھینے, تینے کی گتی کیا کہوں سنائے. ایسی صورت جس طرح سے پریم میں اپنے اندر چلتی ہے وہ بہت اتم ہے. اسی گتی میں کیا کہوں. آگے جوگ ویراگ جان سب روکھے, یہ رس ان میں دیکھ نہ پائے. پریم کس سے؟ پریم اس پرم تک سے. کیونکہ اس کا کوئی روپ نہیں ہے اس لیے شروع میں اس کو کسی نہ کسی روپ میں ماننا پڑتا ہے. شروع میں مگر اگر ساری عمر تم باہر کے گرو کے سے لگے رہو تو پھر کام نہیں بنے گا. میں نہیں چاہتا نمرا تم لوگوں کو ہمیشہ فقیر چند کے ساتھ باندھ رکھوں. اگر ساری زندگی کام کو فقیر چند مر جائے گا پھر رو گے, پھر پیچھو گے, کہاں جاؤ گے پھر. اس واسطے میں بات کو صاف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میرے مرنے کے بعد کوئی دوسرا ختم کسی کو نہ کرنا پڑے. بات تم کو سچی بتا دی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. باقی دنیا کا کام ہے, دنیا کے کام میں ستسنگ میں جاتا رہتا, آدمی آتا رہتا, اس سے کوئی سوال نہیں. سمجھو میری بات کو میں نے کیا کہا ہے.